بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ النحو الساول کی تمارین کے حل اور ان میں موجود تمام جملوں کی تراکیب کے حل کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا سبق ہے مذکر اور مؤنث کا بیان۔ اس میں تمرین نمبر 2 کو حل کرتے ہیں۔ اس میں غلطی کی نشاندہی کرنی ہوتی ہے۔ تو پہلا جز ہے اسم کے آخر میں الف کے بعد حمزہ ہو تو اسے الف مقصورہ کہتے ہیں۔ درست یہ ہے کہ اسم کے آخر میں جس الف کے بعد حمزہ نہ ہو تو اسے الف مقصورہ کہتے ہیں۔ آگے جز نمبر 2 ہے مؤنث کے آخر میں ہمیشہ گولتا ہوتی ہے۔ درست یہ ہے کہ مؤنث کے آخر میں ہمیشہ گولتا نہیں ہوتی۔ آگے تمرین نمبر 3 ہے، اس کا الف جز ہے، اس میں مذکر اور مؤنث کو الگ الگ کرنا ہے۔ تو پہلا جز ہے القرآن، یہ مذکر ہے کیونکہ اس میں کوئی علامت تانیث نہیں ہے، اور جس میں علامت تانیث نہ ہو وہ مذکر ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے دوسرا جز ہے اسامۃ، یہ مذکر ہے اگرچہ اس کے آخر میں تا آ گئی، لیکن چونکہ یہ مذکر کے لیے بولا جاتا ہے، مذکر کا نام رکھا جاتا ہے، اس لیے یہ مذکر ہوگا۔ اس کے بعد آگے جز نمبر 3 ہے شمسن، یہ مؤنث ہے اگرچہ اس میں کوئی علامت تانیث نہیں ہے، لیکن یہ سننے میں ایسے ہی آتا ہے کہ عرب لوگ اس کو ایسے استعمال کرتے ہیں، اس کو مؤنث سمائی کہتے ہیں۔ آگے جز نمبر 4 ہے بیتن، یہ مذکر ہے کیونکہ کوئی علامت تانیث نہیں ہے۔ اس کے بعد جز نمبر 5 ہے ولدن، یہ بھی مذکر ہے کیونکہ کوئی علامت تانیث نہیں ہے۔ پھر جز نمبر 6 ہے زینب، یہ مؤنث ہے کیونکہ اس کا استعمال جو ہے وہ مؤنث کے لیے ہی کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے جز نمبر 7 ہے دارن، یہ بھی مؤنث ہے، اس کو مؤنث سمائی کہتے ہیں۔ اس کے بعد آگے جز نمبر 8 ہے امن، یہ بھی مؤنث ہے کیونکہ اس کا استعمال مؤنث کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے بعد جز نمبر 9 ہے نارن، یہ بھی مؤنث ہے، اس کو مؤنث سمائی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جز نمبر 10 ہے خلیفتن، یہ مذکر ہے اگرچہ اس کے آخر میں تا آئی، لیکن یہ مذکر ہے کیونکہ یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے جز نمبر 11 ہے راجلن، یہ مذکر ہے کیونکہ اس میں کوئی علامت تانیث نہیں ہے۔ اس کے بعد جز نمبر 12 ہے شاتن، یہ مؤنث ہے کیونکہ یہاں پر علامت تانیث پائی جا رہی ہے، اس کا معنی ہے بکری۔ اب آگے تمرین نمبر 3 کا جز با ہے، اس میں دیے گئے اسماء میں سے مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی الگ الگ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں مؤنث لفظی اور حقیقی کی تعریف آنی چاہیے۔ مؤنث حقیقی وہ ہوتا ہے جس کے مقابل نر جاندار ہو، اور مؤنث لفظی وہ ہوتا ہے جس کے مقابل نر جاندار نہ ہو۔ تو پہلا جز ہے ناقۃ، یہ مؤنث حقیقی ہے کیونکہ اس کا معنی ہے اونٹنی، اور اس کے مقابلے میں نر جاندار ہے۔ اس کے بعد آگے جز نمبر 2 ہے رجلن، اس کا معنی ہے ٹانگ، تو یہ مؤنث لفظی ہے، حقیقی نہیں ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں کوئی نر جاندار نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے جز نمبر 3 ہے صحراء، یہ بھی مؤنث لفظی ہے۔ اس کے بعد آگے جز نمبر 4 ہے باقاراتن، یہ مؤنث حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابل نر جاندار ہے، اس کا معنی ہوتا ہے گائے۔ اس کے بعد آگے جز نمبر 5 ہے دارن، یہ مؤنث لفظی ہے۔ اس کے بعد آگے جز نمبر 6 ہے مرضعن، یہ کہتے ہیں دودھ پلانے والی عورت کو، تو یہ مؤنث حقیقی ہوگا کیونکہ اس کا اطلاق عورت پر ہوتا ہے اور عورت کے مقابلے میں مرد آتا ہے۔ اس کے بعد جز نمبر 7 ہے امرأتن، یہ عورت کو کہتے ہیں تو یہ مؤنث حقیقی ہے۔ اس کے بعد آگے جز نمبر 8 ہے عینن، آنکھ کو کہتے ہیں تو یہ مؤنث لفظی ہے۔ اس کے بعد آگے جز نمبر 9 ہے ابنتن، یہ بیٹی کو کہتے ہیں تو یہ مؤنث حقیقی ہے، اس کے مقابل آتا ہے۔ اس کے بعد آگے جز نمبر 10 ہے ہندن، تو یہ عورت کا نام ہے، تو عورت کے مقابلے میں چونکہ مرد آتا ہے تو اس لیے یہ بھی مؤنث حقیقی کے تحت آئے گا۔ اس کے بعد آگے جز نمبر 11 ہے لغتن، تو یہ مؤنث لفظی ہے۔ اس کے بعد آگے جز نمبر 12 ہے فاطمۃ، تو یہ مؤنث حقیقی ہوگا۔ اس کے بعد آگے جز نمبر 13 ہے اتانن، تو یہ گدی کو کہتے ہیں، تو اس کے مقابل چونکہ نر جاندار ہے اس لیے یہ بھی مؤنث حقیقی ہے۔ اس کے بعد جز نمبر 14 ہے صغرا، تو یہ چھوٹی عورت کو کہتے ہیں، تو اس کے مقابل ہے اس لیے اس کو مؤنث حقیقی کے تحت لائیں گے۔ اس کے بعد آگے جز نمبر 15 ہے حائدن، تو یہ حیض والی عورت کو کہتے ہیں، تو یہ چونکہ صفت عورت کی ہی ہے تو عورت کے مقابلے میں مرد آتا ہے تو اس لیے اس کو مؤنث حقیقی کی تحت ہی لے کر آئیں گے۔ بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ مردے اور یہ حائد جو ہے یہ مؤنث لفظی ہونا چاہیے،
لیکن بہتر یہی ہے کہ اس کو مؤنث حقیقی کے ساتھ لے کر آئیں، کیونکہ ان دونوں کا اطلاق عورت پر ہی ہوتا ہے، یہ عورت کی صفات ہیں اور عورت کے مقابل جو ہے وہ نر جاندار مذکر آتا ہے۔ اس کے بعد آگے جز نمبر 16 ہے خمرن، تو اس کا معنی شراب ہے، تو یہ مؤنث لفظی ہے۔ اس سبق کے اندر بھی کوئی جملہ نہیں ہے جس کی ترکیب کی جائے، تو اس کے ساتھ ہی اس سبق کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔